बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पर्शियन में गिनती के बारे में पढ़ेंगे और ये पूछना है कि मसलन आपके पास फ़लाँ चीज़ से कितना है। तो फ़ारसी में कैसे पूछते हैं? हाउ मैनी एप्पल डू यू हैव फॉर एग्ज़ाम्पल। फ़ारसी में कहते हैं शुमा यानी आप, चंद था सीब दौरी कितने सेब रखती हो। आपके पास कितने सेब है या आप कितने सेब रखती हो तो बोलेंगे शुमा چند تا سیب داری. چند تا یعنی کتنے. شما چند تا سیب داری؟ آپ کے پاس کتنے سیب ہے؟ اب انار. شما چند تا انار داری؟ شما چند تا پرتقال داری؟ اورنج کو کہتے ہیں پرتقال. مالٹے کو فارسی میں کہتے ہیں پرتقال. شما چند تا پرتقال داری یعنی آپ کے پاس کتنے مالٹے ہیں. اب کتاب. شما چند تا کتاب داری؟ کتاب اردو اور فارسی میں سیم ہے، صرف کاف اور تا کی پروننسیشن میں ہا ادا کرے. کتاب. شما چند تا کتاب داری؟ اب پینسل کو فارسی میں کہتے ہیں مداد. مداد. شما چند تا مداد داری؟ شما چند تا مداد داری؟ آپ کے پاس کتنے پینسل ہے؟ اب ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں گنتی آنی چاہیے. فارسی میں ون کو کہتے ہیں یک. یک یعنی ون، ایک. اردو میں ایک ہوتا ہے، فارسی میں یک. دو، اردو میں بھی دو بولتے ہیں، فارسی میں بھی سیم ٹو سیم دو. اردو میں ہم تین بولتے ہیں اور فارسی میں سے. سے. اردو میں چار بولتے ہیں، فارسی میں بھی چہار، بیچ میں ایک ہا کی آواز ہے. چہار. چہار. اردو میں ہم پانچ کہتے ہیں اور فارسی میں پانچ. پے کے ساتھ ہے کی آواز آئے گی اور الف نہیں ہے یہاں پہ. پانچ. پانچ. اب مل کے بولتے ہیں یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. یک زرافه، دو خرگوش، سه پرنده، چهار گربه، پنج ظرف یا پنج سیب. یک دو سه چهار پنج. اب کہنا ہے میرے پاس ایک سیب ہے یا میں ایک سیب رکھتی ہوں. جیسے یہ ٹیچر کہتی ہے میرے پاس ایک سیب ہے. I have an apple. من یک سیب دارم. I have فارسی میں دارم ہوتا ہے. جیسے سوال میں داری، تم کے لیے داری تھا تو من کے لیے دارم. جیسے شروع میں من کے شروع میں میم ہے تو دارم کے اینڈ میں بھی آخر میں میم ہے. دارم. I have فارسی میں ہوتا ہے من دارم. من یک سیب دارم. میرے پاس ایک سیب ہے. اب دو کے لیے میرے پاس دو انار ہے. من دو انار دارم یا میں دو انار رکھتی ہوں. I have two pomegranates. من دو انار دارم. اب کہنا ہے پرتقال یعنی اورنجز، مالٹے. میرے پاس تین مالٹے ہے. من سه پرتقال دارم. من سه پرتقال دارم. اب کہنا ہے کتاب. چار کتابیں ہیں میرے پاس تو من چار کتاب دارم. اب اگر اسی جملے کو تھرڈ پرسن کے لیے یعنی کسی کے نام لے کے بولنا ہے فلانی کے پاس، اس کے پاس یہ ہے، تو تھرڈ پرسن کے لیے دارد استعمال ہوتا ہے. دارد. احمد چہار کتاب دارد. احمد کے پاس چار کتابیں ہیں. احمد چار کتاب دارد. شی اور ہی کے لیے دارد استعمال ہوگا. چاہے او لگا دیں یعنی وہ، یا چاہے کسی لڑکے یا لڑکی کا نام لگا دیں تو اینڈ میں دارد لگانا چاہیے. احمد چار کتاب دارد. اب دیکھیں اس بچی کا نام ہے آمنہ اور آمنہ کے پاس 5 پینسلز ہے. پینسل کو فارسی میں کہیں گے مداد. مداد. آمنه 5 مداد دارد. آمنه 5 مداد دارد. آمنه کیونکہ تھرڈ پرسن ہے، آمنہ فارسی میں آمنه ہو جائے گا. اور تھرڈ پرسن کے لیے کسی کا نام جب لیتے ہیں یا ہی اور شی یعنی او لگاتے ہیں تو اینڈ میں دارد لگانا چاہیے.
آمنه 5 مداد دارد. اب کچھ اور مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں گنتی کے ساتھ اشیاء کو ہم کیسے گنتے ہیں. مثلاً ہمارے پاس ایک ٹوپی ہے تو ہم بولیں گے یک کلاه، یک کلاه. دو کپڑے ہیں ہمارے پاس، دو سوٹ ہے تو بولیں گے دو لباس، دو لباس. اب 3 ڈریس ہے، ڈریس چاہے بوائز کے ہوں یا گرلز کے پیراہن کہلاتے ہیں، یعنی آستین والے یا بغیر آستین والے جو ہم ڈریس کے طور پہ پہنتے ہیں پیراہن سے پیراہن. 3 کپڑے، 3 پیراہن. اب بولنا ہے 4 پرندے، 4 پرندے، 4 پرندے. اگر بولنا ہو تو 5 فلاورز، 5 پھول ہوگا 5 گل، 5 گل. مثلاً کہنا ہے کہ میرے پاس ایک کالے کلر کے ٹوپی ہے. کالے کو فارسی میں سیاہ کہتے ہیں اور مشکی بھی کہتے ہیں. سیاہ اور مشکی کا مطلب ہے کالا، بلیک. من یک کلاه مشکی دارم، من یک کلاه مشکی دارم. میرے پاس ایک کالے کلر کی ٹوپی ہے. ہیٹ ہو یا کوئی سے بھی کسی قسم کی ٹوپی کو کلاه کہتے ہیں. اب 2 کے لیے اگر 2 کپڑے ہیں تو بولیں گے اور ان کا کلر بھی سفید ہے تو فارسی میں ہوگا من 2 لباس سفید دارم، من 2 لباس سفید دارم. اب 3 کے لیے مثلاً 3 جینز ہے ہمارے پاس تو ہم بولیں گے من 3 شلوار دارم، من 3 شلوار دارم. اب یہ کے علاوہ 2 3 4 5 کے لیے بول چال میں یا کتابت میں بھی سے کے بعد یا عدد کے بعد تا لکھا جاتا ہے، تے الف تا. من 3 تا شلوار دارم. زیادہ تر بول چال میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، 3 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. اسی طریقے سے من 3 شلوار دارم یا من 3 تا شلوار دارم. یکی مشکی، 2 تا آبی. میرے پاس 3 شلوار ہے، ایک کالا اور 2 آبی یعنی بلو، یعنی 2 بلو کلر کے شلوار ہیں میرے پاس اور ایک کالے کلر کے. فارسی میں کیسے بولیں گے؟ من 3 تا شلوار دارم، یکی مشکی، 2 تا آبی. اب 4 کے لیے مثلاً یہاں پہ دیکھیے گا ہمارے پاس مثلاً 4 شرٹس ہے، فارسی میں پیراہن استعمال کریں گے. من 4 تا پیراهن دارم، 2 تا زرد، یکی قرمز، یکی بنفش. میرے پاس 4 لباس ہے، میرے پاس 4 شرٹ ہے، 2 یلو کلر کے، ایک ریڈ کلر کے اور ایک پرپل کلر کا شرٹ میرے پاس ہے. من 4 تا پیراهن دارم، 2 تا زرد، یکی قرمز، یکی بنفش. اب بتانا ہے کہ میرے پاس 5 جوڑے شوز ہے، جوتے ہیں. من 5 جفت کفش دارم. 5 جفت یعنی 5 جوڑے جو 2 پیر ہوتے ہیں، یعنی 5 پیئرز. پیئرز کو فارسی میں جفت کہتے ہیں. من 5 جفت کفش دارم. میرے پاس 5 پیر ہے شوز کے. من 5 جفت کفش دارم. اسی طریقے سے دیکھیں یہ تو بوائز کی ڈریس ہے، مردانہ لباس ہے. اسی طریقے سے ہی فارسی میں بھی دیکھیں کلاه، چاہے کسی بھی قسم کے ٹوپی ہو، ہیٹ ہو، کیپ ہو، ان سب کو فارسی میں کلاه. اب کلاه تابستانی، کلاه زمستانی کر کے نوعیت بتاتے ہیں، ادروائز کلاه ہی ہوتا ہے. من یک کلاه مشکی دارم. میرے پاس ایک کالے کلر کی ٹوپی ہے. من 2 تا پیراهن دارم، یکی سفید و یکی کرمی گلدار. میرے پاس 2 ڈریس ہے، ایک سفید کلر کا اور ایک کرمی گلدار یعنی کریم کلر کا ہے جس پہ فلاورز ہے. فلاور والے ڈریس کو گلدار، فلاور والے کو گلدار بولیں گے یعنی پھول والے. اب 4 کے لیے من 4 لباس رنگی دارم. میرے پاس 4 رنگین کپڑے ہیں یعنی کلرفل کپڑے ہیں. یکی بنفش، یکی قرمز و 2 تا زرد.
کیسے بولیں گے کہ میرے پاس 4 کپڑے ہیں، 4 جوڑے کپڑے ہیں، اور ان کے کلرز کو کیسے بتاتے ہیں؟ جیسے مردانہ لباس تھا ویسے ہی خواتین کے لباس میں بھی یہی جملہ استعمال ہوتا ہے. لباس مشترک ہے، پیراہن بھی مشترک ہے مردانہ اور زنانہ. من 4 لباس رنگی دارم، یکی بنفش، یکی قرمز و 2 زرد. اب جیسے بوائز میں مردانہ لباس میں تھا، من 5 جفت کفش دارم، میرے پاس 5 پیر ہے شوز کے. من 5 جفت کفش دارم، یہ جفت یعنی پیر. اب اگر کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بولنا ہے کہ فلاں شخص کے پاس یہ ہے یا وہ رکھتا ہے، تو دارم کے جگہ دارد استعمال کریں گے. من کے لیے دارم استعمال ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن کے لیے جیسے کسی کا نام لیا جائے یا او کہے تو دارد ہوتا ہے. مریم یک کیف دارد، مریم کے پاس ایک بیگ ہے. احمد 2 کتاب دارد، احمد کے پاس 2 کتابیں ہیں یا احمد 2 کتابیں رکھتا ہے. سمیر 3 دفتر دارد، سمیر کے پاس 3 کاپیاں ہیں، سمیر 3 کاپیاں رکھتا ہے. سمیر 3 دفتر دارد. جاوید 4 تراش دارد، جاوید کے پاس 4 شارپنر ہے یا جاوید 4 شارپنر رکھتا ہے. ثنا 5 پاککن دارد، ثنا 5 پاککن دارد. ثنا کے پاس 5 اریزرز ہے. دیکھیں شارپنر کو تراش، کیونکہ پینسل کو تراشتا ہے تو شارپنر کو فارسی میں تراش کہیں گے. اور پاککن جو پاک کرتا ہے یعنی مٹاتا ہے، تو اریزر کو پرشین میں فارسی میں پاککن یعنی پاک کرنے والا یعنی مٹانے والا، پاککن. اسی طریقے سے تھرڈ پرسن کے جملے بنا سکتے ہیں. ان سارے ناموں کے جگہ میں او لگا سکتے ہیں یعنی اس کے پاس. مثلا مریم یک کیف دارد، مریم کے پاس ایک بیگ ہے، مریم کے نام ہٹا کے او لگاتے ہیں یعنی شی ہیز اے بیگ. او یک کیف دارد، او یک کیف دارد. اسی طریقے سے سارے جملے او کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں. اب ایک شخص کے پاس یہ ساری چیزیں بیگ میں ہیں تو وہ کیسے بولیں گے اس کے پاس یہ ساری چیز بیگ میں رکھتا ہے، وہ اس کے پاس اس کے بیگ میں ہے. جاوید در کیفش، جاوید اپنے بیگ میں. کیفش دیکھیں آخر میں شین لگتا ہے. تھرڈ پرسن کے لیے پروناؤن یوز کرتے ہیں، شین ہے پروناؤن میں. کیفش یعنی اس کے بیگ میں. جاوید در کیفش یعنی جاوید اپنے بیگ میں. یک کتاب، 2 دفتر، 3 مداد، 4 تراش و 5 پاککن دارد. جاوید اپنے بیگ میں یہ سب کچھ رکھتا ہے. جاوید کے بیگ میں کیا کیا ہے؟ ایک کتاب، 2 کاپیاں، 3 شارپنر اور 5 اریزر رکھتا ہے. اب اسی جملے کو اگر من کے ساتھ کہے یعنی میرے پاس میرے بیگ میں کیا کیا ہے، تو فارسی میں کہیں گے من در کیفم، یعنی میں اپنے بیگ میں یک کتاب، 2 دفتر، 3 مداد، 4 تراش و 5 پاککن دارم. کیونکہ شروع میں من ہے تو اینڈ میں دارم لگانا چاہیے. میرے پاس میرے بیگ میں ایک پینسل، ایک کاپی، پینسل اور اتنے شارپنر اور اریزر ہے. اسی طریقے سے اگر بول چال میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، شما چند تا مداد داری، شما چند تا مداد داری، تمہارے پاس کتنے پینسلز ہے؟ من 3 تا مداد دارم، میرے پاس 3 پینسل ہے. اب بول چال میں دارد ان میں دیکھیے دورے بنتا ہے. پرشین کے بول چال میں کچھ الفاظ ذرا چینج ہوتے ہیں. احمد چند تا مداد داره، احمد کے پاس کتنے پینسلز ہے؟ احمد 5 تا مداد داره، احمد 5 تا مداد داره، احمد کے پاس 5 پینسلز ہے. اسی طریقے سے ہم بہت سارے جملے بناتے ہیں have اور has کے بارے میں. موفق و پیروز باشید عزیزان من.